بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے تھے۔ ہمیں آیت نمبر 63 سے 63 سے آج آغاز کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں، یہ سورہ مبارکہ میں آپ کو بتا چکا کہ قرآن مجید میں جو سورتوں کے گروپس ہیں اس میں یہ چھٹا گروپ ہے کہ جس کے اختتام پر آپ دیکھیں گے کہ اس گروپ میں 7 مکی صورتیں ہیں اور اس میں آگے 10 مدنی صورتیں ہیں۔ جو 7 مکی صورتیں ہیں ان میں پہلی 6 صورتیں 2 کے 3 جوڑے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ان 6 یونیک صورتوں میں سے ہے پورے قرآن کی جو الگ سے آئی ہیں، جو کسی دوسری سورہ کے ساتھ جوڑا بن کر نہیں آئیں۔ اس سورہ مبارکہ کا کسی اور سورہ کا جوڑا نہ بننا اصل میں اس وجہ سے ہوا کہ یہ سورہ مبارکہ پچھلی 6 صورتوں کا گویا کہ خلاصہ ہے۔ 6 صورتیں سورہ قاف، الذاریات، طور، النجم، القمر اور الرحمن۔ یہ 6 صورتیں ہیں جو آخرت، قیامت کو کنفرم کرنے کے لیے، اس کے ہونے کے دلائل فراہم کرنے کے لیے، اس کے واقعات اور ڈیٹیلز کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ اور ہر سورہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا اپنا ایک خاص نمایاں یونیک فیچر ہے، مگر 2 صورتیں مل کر ایک جوڑا بھی بنتی ہیں۔ جیسے ہم نے آخری جوڑے میں دیکھا کہ سورہ قمر اور سورہ رحمان میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو لوٹ کر آ رہی ہے، یعنی وہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں، سورہ واقعہ میں، اللہ تعالیٰ نے اس اپنے بیان کو کہ جو آ رہا ہے، جی نہیں آ رہی کلاس، میں تو لائیو ہوں۔ سورہ مبارکہ اگر آپ میں سے کوئی موجود ہے تو پلیز اپنے کمنٹس میں مجھے بتا دیں کہ میں کسی سے خطاب کر رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ میں بالکل ابتدا سے یہ بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن کی گھڑی یہ ایک واقعہ ہے، یعنی یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کے رونما ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ، جس دن کے وہ واقعہ رونما ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بات شروع کی اور پھر یہ بتایا کہ اس دن لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کچھ لوگ ہیں کہ جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو سبقت لیں گے، یعنی سب سے آگے نکل جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اس دنیا میں بھی یہ توفیق ملی کہ وہ نیکی، بھلائی، ایمان میں سب سے آگے نکل گئے۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے اچھے رویے کی وجہ سے دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی ان کو اللہ کی طرف سے ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور کچھ بد نصیب وہ ہوں گے کہ جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی وہ ناکام ہوں گے،
ان کو ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض لوگوں کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا میں بہت کھاتے پیتے تھے۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، مگر بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، وہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے۔ بڑے گناہ سے مراد یہاں شرک ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی بھی بڑا گناہ ہو سکتا ہے جس کو اگر انسان کرے، چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو جسٹیفائی کرے، اس کے بارے میں ضد کرے، تو انسان پھر اللہ کی پکڑ کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے، اور وہ اعتراض کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ کے ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہم بھی، ہمارے آباء و اجداد بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب میں کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی، اور پھر تم اے گمراہو، جھٹلانے والو، تم زقوم کے ایک خاردار درخت کی جھاڑیوں کو تم کھاؤ گے، اور اس کے اوپر تم پھر کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور وہ پیو گے بھی ایسے جیسے کہ وہ اونٹ پیتا ہے جس کو بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی پیتا ہے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہ تمہارا انجام ہوگا اس دن۔ آج تم اپنی بڑائی پر، اپنی دولت پر تم فخر کر رہے ہو اور اکڑ رہے ہو۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ جو تمہارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے، تم اس کا انکار کر رہے ہو کہ موت کے بعد کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا کہ تم کیسے پیدا ہوئے، تم ایک بوند ہے کہ جو ٹپکائی جاتی ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ ہیں کہ جو پیدا کرتے ہیں، تم نہیں پیدا کرتے، اور اس کے بعد اللہ انسان کے لیے زندگی کے بعد ایک موت کا وقت مقرر کر دیتا ہے، جس وقت کا جب آنا طے ہو جاتا ہے تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اور اللہ اس پر پورا قادر ہے کہ تم کو اس دنیا سے اٹھائے اور ایک دوسری دنیا میں لے جائے جس کا تمہیں ابھی کوئی علم بھی نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ تمہیں اپنی پہلی پیدائش تو معلوم ہے نا، اس دنیا میں تم آئے ہو، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ایک اور زندگی بھی آنے والی ہے؟ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اللہ اب گویا کہ انکار کرنے والوں کے اوپر اپنی بات کو آخری حد تک واضح کرنے کے بعد گویا کہ حجت تمام کر رہا ہے۔ حجت تمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے واضح کر رہا ہے کہ جس کے بعد کسی کے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ چنانچہ پہلے تو لیا انسان کی پیدائش کا معاملہ کہ دیکھو، تم نے غور نہیں کیا کہ کیسے حیرت انگیز معجزانہ طریقے سے تم پیدا ہوتے ہو۔ ایک حقیر سی تمہاری ابتدا ہوتی ہے، تم اس میں آگے کے مراحل میں کچھ بھی نہیں کرتے ہو۔ یہ اللہ ہے کہ جو انسان کو، اس کے بچے کو مختلف مراحل سے گزار کے زندگی بخشتا ہے، اور پھر وہ زندگی گزارتے گزارتے موت سے دوچار ہوتا ہے، اور اللہ بتا رہا ہے کہ اس کے بعد وہ کسی اور جہاں میں لے جایا جاتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ تمہیں یہ تو معلوم ہے نا کہ تم پہلی مرتبہ پیدا ہوئے، تو پھر دوبارہ پیدا کیے جانے میں تمہیں کیوں شبہ ہے؟ اس کے بعد فرمایا افرائیتم ما تحرثون، تو تم نے سوچا کبھی کہ یہ جو تم تحرثون بیج بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون،
کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یعنی یہ ایک تو تمہاری پیدائش ہوئی، پیدا ہونے کے بعد تم روزانہ منحصر ہوتے ہو، تمہیں ضرورت ہوتی ہے، محتاج ہوتے ہو تم خوراک کے۔ تو دیکھو کیا ہوتا ہے، فصلوں کے ذریعے سے، پھلوں کے ذریعے سے، سبزیوں کے ذریعے سے ہم تمہیں خوراک مہیا کرتے ہیں۔ یہ جو تم ہل چلاتے ہو اور بیج بوتے ہو، تو اس کے بعد تم اگاتے ہو فصلوں کو، درختوں کو، پودوں کو، سبزیوں کو، یا ہم اگاتے ہیں؟ یعنی تم نے غور نہیں کیا کہ ہم نے زمین ایسی بنائی کہ جس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ تمہارے اس دانے کو جس کو تم زمین میں بوتے ہو اس کی حفاظت کرے۔ دانے میں ایسی صلاحیت رکھ دی کہ اس کے اندر سے ننھی ننھی سوئیاں نکلتی ہیں، وہ سوئیاں آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگتی ہیں، وہ ایسی مضبوط ہوتی ہیں کہ زمین کو چیر کر وہ باہر نکل آتی ہیں، یعنی دھرتی کو پھاڑ دیتی ہیں۔ زمین میں ایسے سوراخ رکھ دیے کہ جس کے بعد وہ دانہ باہر نکلتا ہے، پھر وہ مضبوط توانا ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے اور وہ اپنے عروج کو پہنچتا ہے، پھر فصل کٹتی ہے اور فصل گندم، چاول، سبزی، پھل تمہاری جھولی میں آ جاتے ہیں۔ یہ تم کرتے ہو، تم تو صرف یہ کرتے ہو کہ ہل چلاتے ہو اور بیج بو دیتے ہو۔ چلیے آج کے دور میں کچھ تم اس میں کھاد بھی ڈال دیتے ہو، مگر اس سے زیادہ تم کچھ نہیں کرتے۔ فرمایا افرأیتم ما تحرثون، پھر تم نے کبھی غور کیا کہ یہ جو تم بوتے ہو، اانتم تزرعونہ، کیا تم اگاتے ہو اس کو، ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں کہ جو اس کو اگاتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ ہم غور نہیں کرتے، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور مزے کے ساتھ کرتے ہیں، مگر یہ غور نہیں کرتے کہ یہ آئی کہاں سے۔ وہ جو ہم کو بچپن میں نظم سکھائی گئی تھی نا اسماعیل میرٹھی کی، وہ حقیقت ہے کہ ایسی چیزیں انسان کے اوپر اثر کرتی ہیں کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں، خاک کو اس نے سبزہ بنایا، سبزے کو پھر گائے نے کھایا، کل جو گھاس پڑی تھی بن میں، جنگل میں، کل جو گھاس پڑی تھی بن میں، دودھ بنی اب گائے کے تھن میں۔ یہ جو ایک غیر معمولی کارخانہ ہے قدرت کا جو ہمیں پال رہا ہے، انسان اس کو دیکھتا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان جانتا ہے کہ اگر یہ رک جائے گا تو میں جی نہیں سکتا، لیکن نہ اعتراف کرتا ہے، نہ شکر کرتا ہے، نہ غور کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، فظلتم تفکہون، تو تم بس باتیں ہی بناتے رہ جاؤ، یعنی فصل اگے اور اس کے بعد غائب ہو جائے، یا وہ اگے ہی نہ۔ یہ معلوم ہے نا کہ بعض ایسی بارانی زمینیں ہوتی ہیں کہ جن میں بیج بویا جاتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ جو فصل اگی، یہ اگر ہم اس کو ریزہ ریزہ کر دیں تو تم کر کیا سکتے ہو سوائے اس کے کہ تم چیخو پکار کرو، باتیں بناؤ۔ انا لمغرمون، باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو بڑے نقصان سے دوچار ہو گئے، ہمیں تو بڑا گھاٹا ہو گیا۔ نحنو
بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم بالکل محروم رہ گئے، یعنی ہم پر کوئی آفت آ گئی، کوئی چٹی پڑ گئی، یا ہم بالکل محروم ہو گئے۔ یعنی اگر تمہاری فصلیں اگنے سے انکار کر دیں یا اگیں تو ایسے کہ تمہارے لیے بالکل بیکار ہوں، اگر ایسا حادثہ ہو جائے تو پھر تم کیا کرو گے؟ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، پھر تم نے کبھی دیکھا، غور کیا کہ یہ جو تم پیتے ہو، یعنی پانی، ہمیں اللہ نے پیدا کیا معجزانہ طریقے سے، اس کے بعد ہماری ضرورت تھی کھانا، زمین سے اس نے اس کو نکالا، ہماری ضرورت تھی پانی جس کو ہم کو پینا تھا، اب اس کو لے لو۔ کیا تم نے غور کیا کہ یہ جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اس کو بادلوں سے تم نے اتارا؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں؟ کہ سمندر سے پانی اٹھا، بادل بنا، مختلف زمینوں کی طرف گیا اور پھر برسا، یہ تم نے کیا ہے یا ہم یہ کرنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اسے بالکل کھاری بنا دیں، یعنی پانی تو ہو لیکن تمہارے کسی قابل نہ ہو۔ ہم آپ پنجاب کے رہنے والے اس کو نہیں جانتے، کبھی آپ کراچی میں، سندھ میں جائیں، ان علاقوں میں کہ جہاں اگر آپ کبھی غلطی سے پانی کھولیں نلکے سے اور منہ لگائیں تو آپ کا منہ جل جائے، سڑ جائے بھی۔ کھاری پانی جو ہے وہ انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ بیکار ہوتا ہے بلکہ مضر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہتے تو اس کو کھاری بنا دیتے، فلولا تشکرون، تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی شکر کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، یہ میرا رائٹ نہیں تھا، میں نے تو اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس لیے نہیں کہ شکر ادا کرنے میں اس کی کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس لیے کہ شکر ادا کرنے میں ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ہم انسان بنتے ہیں جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ واقعہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے یہ ہمارے لیے وہ شدید ضرورتیں ہیں کہ جن کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ جب ہم اپنی ضرورت کے بعد ان کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے اندر اس بات کا احساس ڈیپ ڈاؤن پیدا ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جس نے یہ نعمتیں ہماری آنکھوں کے سامنے غیر معمولی طریقے سے ایسے پیدا کی ہیں کہ معجزات ہیں، unbelievable۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ اب چونکہ یہ ایز اے میٹر آف روٹین ہم کو ملتی ہیں، ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فلولا تشکرون، تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، تم نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ آگ جو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ خاص طور پر بدوؤں کے لیے کہ جو صحرا میں سردیوں کے زمانے میں، ظاہر ہے کہ ہمیں صحرا کی گرمی کا عام طور پر خیال آتا ہے، صحرا میں سردی بھی بڑی سخت پڑتی ہے، اور خاص طور پر رات کے وقت سردی جو ہے وہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے وہیں پر ایسے بھی بندوبست کیے ہیں درختوں کے کہ جن کی لکڑی، دو درخت ہیں، ان کی ٹہنیوں کو وہ ایک دوسرے سے رگڑتے اور اس سے پھر آگ نکلتی،
اور ان کا ذکر آتا ہے، کوئی مرخ ہے، کوئی غفار ہے۔ سو اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو آگ تم جلاتے ہو، کیا تم نے ان کے درختوں کو بنایا یا ہم اس کے بنانے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور ان صحرا کے لوگوں کے لیے فائدے کا سامان بنایا۔ یعنی یہ اس لیے بھی ہے کہ ایک یاد دہانی ہو کہ آگے چل کے پکڑ ہوگی تو آگ بڑی سخت چیز ہے، اور اس لیے بھی تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی ضرورت کو پورا کریں، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو صحرا میں سفر کرنے والے ہیں وہ اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ تو یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ تم کیسے اٹھائے جاؤ گے، کیوں جواب دہی ہوگی، کون جواب دہی کرے گا؟ یہ سب تم کر رہے ہو اللہ کی ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود۔ فرمایا کہ فسبح بسم ربک العظیم، چنانچہ آپ اپنے عظیم رب کی تسبیح کیجئے اس کے نام کے ساتھ، یعنی نام کی مدد سے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں چھوڑیں آپ، جسٹ لیو دیم۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اگر یہ اپنے تکبر میں مبتلا ہیں، اپنی بڑائی کے فریب میں گرفتار ہیں، یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چھوڑ دیں ان کو، اور اپنے رب کے نام کے ذریعے سے اس کی تسبیح کیجیے، یعنی اپنے عظیم رب کی تسبیح کیجیے۔ تسبیح کیجیے یعنی اس کو ہر عیب سے پاک قرار دیں، خاص طور پر اس عیب سے کہ وہ دنیا کو بنانے کے بعد بس چھوڑ دے گا اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ نہیں، اگر ایسا ہے تو پھر وہ رب کے جو ایسا کرنے والا ہے وہ اس میں عیب ہے، وہ نامکمل ہے، وہ غیر سنجیدہ، غیر ذمہ دار ہے، اس کے ہاں کوئی حکمت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی خامی نہیں ہے، وہ حکیم ہے، وہ با مقصد کام کرتا ہے، اس کے ہاں ہر فیصلے کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ سو یہ لوگ کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہی دنیا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیں اور اپنے رب کے، عظیم رب کے نام کے ذریعے سے، ناموں کے ذریعے سے اس کی تسبیح کریں، یعنی اس بات کنفرم کریں کہ اس نے اس دنیا کی زندگی کو بامقصد بنایا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا تو نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم ستارے جہاں گرتے ہیں ان کی ٹھکانوں کی، میں ستاروں کے گرنے کے ٹھکانوں کی قسم کھاتا ہوں۔ قسم کھاتا ہوں یعنی گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہا کہ فلا تو نہیں، یعنی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو کوئی اہمیت دی جائے۔ آپ قرآن مجید کے انکار کرنے والوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دیجیے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، شیطان کا الہام ہے، ایک دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ انسان اصل میں اپنی کمزوریوں، اپنی خواہشات، اپنی انانیت کی وجہ سے بات ماننا نہیں چاہتا، لیکن وہ بہانہ یہ بناتا ہے کہ جو بات اس کو بتائی جا رہی ہے وہ بات غلط ہے، وہ اس میں عیب، کمزوری، خامی تلاش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے خطاب کر کے یہ فرما رہے ہیں فلا تو نہیں، یعنی ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو کوئی اہمیت نہ دو، اور یہ جان لو کہ
یہ جو کلام ہے یہ کوئی شیطان کا الہام نہیں ہے۔ اقسم بمواقع النجوم، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے میں قسم کھاتا ہوں، میں گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہ۔ ستاروں کے گرنے کی یعنی جب ستارے ٹوٹ کے شہاب ثاقب کی شکل اختیار کر کے ان شیاطین جن پر گرتے، کہ جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے نزول کے زمانے میں قرآن کا کوئی حصہ حاصل کر کے دنیا میں اپنے جو انسانوں میں ان کے ساتھی ہیں ان کو پہنچانے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ تو یہ شہاب ثاقب ہیں، یہ ستاروں ہی سے ٹوٹے ہوئے کچھ حصے ہیں کہ جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جن کی سنگ باری کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ستاروں کا گرنا ان کے اوپر، یعنی ان جنات کے اوپر کہ جو ان انسانوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ قرآن شیطانی کلام نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یہ ایک ایسی قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم واقعی جانو، عظیم، جو بڑی عظیم قسم ہے۔ یعنی تمہیں اگر اس بات کا اندازہ ہو کہ اللہ نے ان ستاروں کے گرنے کو ایک ثبوت، دلیل، گواہی بنا کے پیش کیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اپنے اس ارینجمنٹ کو بیان کرے جس ارینجمنٹ کے مطابق اللہ نے ان جنات کو مار بھگانے کا یہ بندوبست کیا کہ جب وہ قریب آئیں اس مقام کے کہ جہاں سے فرشتے اللہ کی وحی کو لے کے زمین کی طرف جاتے، تو ان کے اوپر ستارے شہاب ثاقب برستے۔ یہ اللہ نے اپنی اسکیم کا ایک بڑا، آپ سمجھیے کہ چھپا ہوا راز ہے جس کو بیان کیا، اور یہ فرمایا کہ اگر تم اس حقیقت کو جانو تو یہ قسم، یہ دلیل بہت بڑی دلیل ہے، یہ اللہ کی طرف سے گواہی، ایک بڑی گواہی ہے۔ فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ ستاروں کے گرنے کی جگہ، ان کے موقع، ٹھکانے، یہ گواہ ہیں اس بات پر کہ یہ ایک ایسا قرآن ہے کہ جو کریم ہے، عزت والا ہے، یعنی بلند مقام کا ہے۔ یہ کوئی شیطانی الہام نہیں ہے جیسا کہ یہ الزام لگا رہے ہیں۔ شیطان لایا کرتے تھے کچھ خبریں آسمان سے، اپنے زمین میں جو بھی کاہن وغیرہ ان کے چیلے تھے ان کو بتانے کے لیے۔ یہ قرآن صاف اس سے محفوظ ہو کے آیا ہے، اور اس کی حفاظت میں جو اللہ نے اہتمام کیا ہے غیبی، جس کو عام طور پر لوگ نہیں جان سکتے، دیکھ سکتے، اس سے پردہ اٹھا کے بتایا ہے کہ یہ ستارے گرتے ہیں ان کے اوپر۔ یہ گواہی، ایک بڑی گواہی ہے اس بات کو جاننے کے لیے کہ یہ ایک بڑا محترم، عزت والا، بلند مرتبہ والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں، یعنی جہاں سے یہ اترا ہے، جہاں سے کہ یہ آیا ہے، وہ کتاب لوح محفوظ جو اللہ کے علم کی علامت ہے، وہ ایک بہت محفوظ کتاب میں سے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف، اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ، یعنی فرشتے۔ پاکیزہ فرشتوں کے علاوہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ وہی بات ہے جو اس سے پیچھے کی گئی کہ اگر کوئی شیطان قریب آئے، کوئی جن قریب آتا، اس کو مار بھگایا جاتا۔ اس کو لے کے آئے ہیں اور آتے رہے ہیں بڑی حفاظت کے ساتھ وہ فرشتے کہ جو مطہرون ہیں، پاکیزہ ہیں۔ ہمارے ہاں یہ آیہ مبارکہ
عام طور پر اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا۔ نہیں، یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے۔ یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے ہاں بہت ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو ایسے پڑھا جاتا ہے کہ سیاق سواق سے، اس کے کانٹیکسٹ سے بالکل ہٹا کے، یعنی نہ یہاں قرآن کے پڑھنے کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کسی اور بات کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں تو ذکر اس بات کا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کے بارے میں یہ الزام تراشی کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ اصل میں شیاطین جن کا لایا ہوا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شیاطین تو دور مار بھگائے جاتے ہیں۔ یہ گرتے ہوئے ستارے اس بات پر دلیل ہیں، اور غور کرو تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ قرآن اصل میں ایک بہت بلند مقام کی کتاب ہے، جو کہ ایک محفوظ کتاب میں سے لائی گئی ہے۔ اس کو شیاطین جن نہیں چھو سکتے، تو قریب بھی نہیں آ سکتے۔ ان کو تو صرف چھوتے ہیں وہ کہ جو پاکیزہ فرشتے ہیں۔ سو قرآن مجید کو بغیر وضو کے پڑھنا ناجائز ہے۔ اگر یہی آیت اس کی دلیل ہے تو یہ آیت یہ بات ہی نہیں کہہ رہی، اس کا یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ قرآن کو لوگ بیان کرتے ہیں اور وہ بات بیان کرتے ہیں اس سے کہ جو قرآن کہہ ہی نہیں رہا۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہم باوضو ہو کر قرآن کو پڑھیں۔ سب سے اچھا قرآن کا پڑھنا تو باوضو ہو کر ہی پڑھنا ہے، لیکن بے وضو اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، یہ قرآن نہیں کہہ رہا۔ اور بعض اوقات آپ کو پڑھنا پڑتا ہے جبکہ کوئی فوری آپ کو ضرورت پیش آ جائے، تو یہاں سے وہ مسئلہ نکالا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن بہت ایسا ہوتا ہے کہ قرآن باوضو ہو کر اس کو چھوا جائے۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ باوضو ہو کر ہی اس کو پڑھنا سب سے بہتر ہے، لیکن یہ بات یہاں بیان نہیں ہوئی ہے، یہ آپ کہیں اور سے لیں۔ یہ استدلال کریں کہ بھائی باوضو ہونا پاکیزہ ہونا ہے، باوضو ہو کر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کو بھی ہمیں باوضو ہو کر ہی پڑھنا چاہیے۔ مگر یہ آیت اصل میں ہم سے متعلق ہی نہیں ہے، فرشتوں کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ جہان کے۔ تو پھر کیا تم اس کلام کے بارے میں مداہنت کر رہے ہو؟ مداہنت یعنی بے اعتنائی، غیر سنجیدگی، اس کی ناقدری۔ کیا تم اس کلام کے بارے میں ناقدری، بے اعتنائی کر رہے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنے رزق کے بارے میں یہ رویہ اختیار کر رہے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو اس کو۔ قرآن مجید نے اپنے آپ کو رزق قرار دیا ہے، اور یہ قرآن کا بیان معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں بھی اللہ کی وحی کے بارے میں ایسے استعمال ہوا۔ مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، جو پزلز ہیں، جو کویسچنز ہیں، جو پریشانیاں ہیں، خوف ہیں، اندیشے ہیں، اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام جب تک کہ آپ نہ سمجھیں اس وقت تک آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ بے چین ہیں۔ گویا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان جب سنجیدگی کے ساتھ اور اپنی اچھی پاکیزہ سینسٹیو نیچر کے ساتھ غور کرتا ہے تو اسے گویا کہ ضرورت لاحق ہوتی ہے کہ اس کو جواب ملے ان سوالوں کا کہ جو پیدا ہو رہے ہیں۔ تو قرآن نے اس کو بیان کیا کہ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے رزق ہے جو اس بھوک پیاس کو مٹاتا ہے کہ جو ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا تو تم نے اپنے اس رزق کے بارے میں یہ رویہ اختیار کیا کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں ہوتا جب کہ
جان حلق میں پہنچ جاتی ہے۔ کیا نہیں ہوتا یہ آگے بیان ہونے والا ہے، لیکن یہاں ایسے انداز میں بات ہوئی ہے کہ اس کو مؤخر کر دیا، اور اس سوال کو مخاطب کے اندر نمایاں کر کے پیدا کر دیا کہ یہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ فلولا، تو پھر کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی اپنے جانے والے کو تمہارے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی تمہاری یہ زندگی جس کو تم گزارتے ہو، بڑی باتیں بناتے ہو، بڑا فخر کرتے ہو، اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہو، لیکن موت آنے لگتی ہے جب تم میں سے کسی کو، تو تم بس کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہو، اور یہ جانتے بھی نہیں ہو کہ ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہوتے ہیں۔ فلولا، تو پھر کیوں نہیں، وہی جو پہلے بات کی تھی، تو پھر کیوں نہیں، ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے حکم پر نہیں چل رہے، اگر کوئی تمہارے اوپر طاقت نہیں ہے، تم کسی کے محکوم نہیں ہو، ترجعونہا، تو کیوں نہیں تم اس کو لوٹا دیتے، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی کہ تمہیں کوئی نہیں چلا رہا، یہ آپ سے آپ سب کچھ ہو رہا ہے، اور تم کسی کے قانون کے پابند نہیں ہو، اگر یہ بات صحیح ہے اور تم خود کفیل ہو، تم الٹیمیٹ طاقت رکھتے ہو، تو پھر اس کو لوٹا کیوں نہیں دیتے؟ جو نکل رہا ہے یہاں سے، تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہے، بے بسی کا عالم ہے، وہ بھی پریشان ہے، تم بھی بے چین ہو، تو اس کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ اگر یہ ساری زندگی اور اس کے تمام معاملات تمہارے ایسے گرفت میں ہیں، تمہارے کنٹرول میں ہیں کہ کوئی تمہیں اللہ کی طرف سے پیغام سنانے آیا ہے، تم اس کو جھڑک دیتے ہو، گویا کہ تم ہی ہو کہ جو اس دنیا کے چلانے والے ہو، تو پھر اس کو کیوں نہیں لوٹا دیتے جو تمہارے سامنے جا رہا ہوتا ہے؟ ہم تم کو یہ بتائیں کہ یہ جانے والا ہوتا ہے نا، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو اگر تو وہ مقربین میں سے ہو، یعنی السابقون میں سے ہو، وہ جن کا ذکر شروع میں ہوا، تو فروح و ریحان و جنت نعیم، تو اس کے لیے ہوگی خوشی، راحت، ریحان، سرور، چین، اطمینان، و جنت نعیم، اور نعمت کا باغ۔ یعنی جانے والے جو جائیں گے، تو جیسے کہ سورہ کے ابتدا میں بات آئی، اپنی کیٹیگریز کے لحاظ سے 3 ہوں گے۔ اگر تو وہ ہوئے مقرب، یعنی جو اپنے آگے بڑھنے کی وجہ سے خدا کا قرب پا لیا جنہوں نے، تو وہ نکلیں گے اور ان کے لیے نعمتیں ہوں گی، ان کے لیے راحت ہوگی، ان کے لیے چین ہوگا، اور بالآخر اللہ کی طرف سے نعمت کا باغ ہوگا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو ان کو ویلکم کرنے والے فرشتے کہیں گے، سلام اللہ کا، سلامتی ہو تم پر، سلام اللہ کا من اصحاب الیمین، کہ تم اصحاب یمین میں سے، یعنی وہ کہ جو اصحاب یمین میں سے ہوں گے ان کے لیے یہ خوش آمدید کے الفاظ ہوں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اب تیسرا جو گروہ ہے جو بائیں ہاتھ والا ہے، اصحاب الشمال، جس کا ذکر پیچھے بھی آیا، ان کو بائیں ہاتھ والا نہیں کہا گیا، بلکہ ان کو ان کی ان
کرتوتوں، ان کے جرائم کو بیان کر کے پکارا گیا کہ جن کی وجہ سے وہ جہنم والے بنیں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر جھٹلانے والے اور گمراہوں میں سے وہ ہیں تو فرمایا کہ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہوگی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں جھونکنا ہوگا۔ یعنی یہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو المکذبین الضالین، جھٹلانے والے، یعنی انہوں نے اللہ کے پیغام کو جھوٹ قرار دیا اور وہ پھٹکے ہوئے تھے، یعنی ان کا رویہ ایسا تھا کہ وہ گمراہ تھے، غلط رویہ، غلط اخلاق، غلط طور طریقے، بد اخلاقی، اس نے ان کو گھیر لیا تھا۔ تو وہ ہوں گے کہ جن کے لیے یعنی ان کی جو مہمانی ہوگی، مہمان نوازی ہوگی، وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی اور جہنم میں ان کا جھونکنا ہوگا۔ فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین، یہ وہ چیز ہے کہ جو حق الیقین ہے، قطعی ہے، لازم ہے، ہو کے رہنے والی ہے، وہی چیز جو بالکل شروع میں کہی گئی تھی، واقعہ ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، یہ چیز یقینی ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، وہی بات جو ابھی ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چھوڑ دو، لیو دیم، اور تم تسبیح کرو اپنے رب کے نام کے ذریعے سے جو عظیم ہے، یعنی اس بات کا اعلان کرو کہ اللہ کا کوئی فیصلہ، کوئی منصوبہ بیکار نہیں ہوتا، تم اس کی تسبیح کرو، اسے ہر عیب سے پاک قرار دو، ان لوگوں کو چھوڑ دو، یہ یقین رکھو کہ وہ دن آنے والا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ جو ہم نے آج پڑھی میں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آیت نمبر 63 سے شروع کیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی آیت نمبر 58 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، افرأیتم ما تمنون، تو بھلا تم نے غور کیا کہ وہ جو تم بوند ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم پیدا کرتے ہو اس کو یا ہم ہیں کہ جو پیدا کرنے والے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا، وما نحن بمسبوقین، اور ہم سے کوئی سبقت نہیں لے سکتا، ہمیں عاجز نہیں کوئی کر سکتا، علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں بدل دیں ایک ایسی قوم سے، ایسے گروہ سے جو تم سے ملتا جلتا ہو، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اٹھا کھڑا کریں وہاں جہاں کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تو تم اپنی پہلی پیدائش کو تو جانتے ہو نا، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، یہاں سے ہم نے آج شروع کیا، تو تم نے غور نہیں کیا کہ یہ جو تم بوتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اگانے والے ہو ان کو یا ہم ہیں کہ جو اگانے والے ہیں، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ، اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، آئے ہمیں تو بہت نقصان ہو گیا، چٹی پڑ گئی، بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم تو بالکل محروم کر دیے گئے، افرأیتم الماء الذی تشربون، تو تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم ہو کہ جو اتارتے ہو اس کو بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں کہ جو اس کے اتارنے والے ہیں، لو نشاء جعلناہ اجاجا،
اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کھارا کر دیں، کھاری کر دیں۔ فلولا تشکرون، تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، تو بھلا بتاؤ کہ کیا تم نے غور کیا کبھی کہ یہ آگ کے جو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے اس کے درخت پیدا کیے؟ ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں کہ جو ان کو پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے بنایا اس کو یاد دہانی کا ذریعہ، ومتاعا للمقوین، اور ایک استعمال کی متاع، استعمال کی چیز مسافروں کے لیے، صحرا کے لوگوں کے لیے۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ تسبیح کیجئے اپنے عظیم رب کے نام کے ذریعے سے۔ فلا، یعنی چھوڑیے، ان کی باتوں کو نظر انداز کریں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں، گواہی پیش کرتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یہ ایک قسم گواہی ہے، لو تعلمون، اگر تم جانتے ہو، تمہیں احساس ہو، عظیم، بہت عظیم۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ ایک بڑے پائے کا عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر پاک صاف فرشتے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ عالم کے پروردگار کا نازل کیا ہوا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس کلام کے بارے میں تم بے اتنائی کا، اگنور کرنے کا رویہ اختیار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم نے اپنے اس رزق کے بارے میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ فلولا، تو پھر کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق کو پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی مرنے والے کو۔ ونحن اقرب الیہ منکم، اور ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہارے مقابلے میں، ولکن لا تبصرون، مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا، تو پھر کیوں نہیں، ان کنتم غیر مدینین، اگر تم واقعی کسی کے محکوم نہیں ہو، تم خود کفیل طاقتور ہو، ترجعونہا، کیوں نہیں لوٹا سکتے اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو تو واپس کیوں نہیں لے آتے، اگر تمہارے پاس دنیا میں اتنا کنٹرول حاصل ہے تمہیں۔ فاما، تو پھر ان کانا من المقربین، اگر وہ ہوا یعنی جانے والا مقربین میں سے، فروح و ریحان و جنت نعیم، تو اس کے لیے خوشی ہوگی، چین ہوگا اور نعمت کا باغ۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ ہوا دائیں ہاتھ والوں میں سے، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو کہا جائے گا سلامتی ہو تم پر دائیں ہاتھ والے۔ واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے، فنزل من حمیم، تو اس کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے، وتصلیۃ جحیم، اور جہنم میں اس کو جھونکنا ہوگا اس کا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ تو یقینی چیز ہے، قطعی چیز ہے۔ چنانچہ فسبح بسم ربک العظیم، اے ہمارے پیغمبر آپ تسبیح کیجئے اپنے عظیم رب کے نام کے ذریعے سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال پڑھوں اور ان کے جواب دوں، ایک دو سوال میرے ذہن میں۔ ایک تو میرے چند شاگردوں نے مجھ سے یہ ڈسکشن کی کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جملہ غلط ہے کہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے،
یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے خیال میں تو دین میں ہر چیز کا جواب ہے۔ ظاہر ہے کہ بحث بڑی لمبی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ آپ جب کوئی دین کے بارے میں جملہ بولتے ہیں تو آپ کے پاس اس جملے کی کوئی سورس ہونی چاہیے، کوئی اس کی اوریجن ہونی چاہیے۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی دین کی اوریجن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا عالم بھی بڑے ہونے کے باوجود کہیں غلطی کھا رہا ہے، تو ہمیں عالم کی بات نہیں، دین کی بات دین سے جاننی ہے۔ دین نے یہ کہاں کہا ہے کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی جو دین مجھے تم کو دینا تھا وہ میں نے پورا دے دیا، اب اس میں مجھے کوئی اضافہ نہیں کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے تمہیں دنیا بھر کی ہر مشکل، ہر مسئلے کا مکمل جواب دے دیا ہے۔ یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو دین سے ناواقف ہیں، جنہوں نے ان چیزوں کو بھی دین بنا دیا کہ جو دین نہیں ہے۔ کلونجی کھا کے علاج کرنا یہ کوئی دین ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا یہ دنیا کے کام ہیں، تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ کلونجی اور اس طرح کی چیزیں اس زمانے میں اس علاقے کا علاج تھا۔ جیسے وہ ہمارے یہاں آج بھی حجامہ کراتے ہیں نا، تو حجامہ اس زمانے کا علاج تھا۔ تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ جدید ماڈرن میڈیسن نہیں تھی، انسان نے ترقی کی۔ جیسے آپ نے ہوائی جہاز بنائے ہیں، جیسے آپ نے ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ وغیرہ بنائے ہیں، ایسے ہی آپ کے علاج معالجے کے طریقے میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو وسائل اسباب دیے ہیں۔ دین اس کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو آپ کے پاس پہلے سے اللہ کی دی ہوئی عقل ہے اور انیشیٹو ہے، موٹیویشن ہے، دنیا میں دلچسپی ہے، تو آپ نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ دین اس رہنمائی کے لیے نہیں آیا۔ دین آپ کے اخلاق، آپ کے ایمان، آپ کی عبادت، ان دائروں کو واضح کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کا پیغام ایک مکمل پیغام ہے۔ یہ ایک مجھ سے سوال کیا گیا تھا۔ ایک دوسرا سوال مجھ سے یہ کیا گیا تھا کہ میں اس بات کو کلاس میں واضح کروں کہ خدا کے رنگ میں رنگ جانا، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید نے بیان کیا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی لوگ تھے کہ جو مذہبی طور پر بیپٹزم کرتے تھے اور ہر آنے والے بچے کے اوپر گویا کہ سمبولیکلی، علامتی طور پر اللہ کا رنگ پانی کے ذریعے سے چڑھاتے تھے۔ غالباً یہ جو اور مذاہب میں بھی جو رنگ ہیں کہ جن سے لوگ کھیلتے ہیں، اس کی بھی ابتدا میں اس کا بھی کوئی ایسا ہی پس منظر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا رنگ ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں جو رویہ اختیار کرے، اس سے یہ بات معلوم ہو کہ وہ ہر حال میں اللہ کی پسند ناپسند کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس کے اوپر جو رنگ چڑھا ہوا ہے، یعنی رنگ سے مراد وہ اس کا رویہ، یہ ظاہر ہے کہ علامتی چیز ہے۔ اس کے اوپر جو رنگ چڑھا ہوا ہے وہ اصل میں اللہ کی رضا کا ہے، اللہ کے خوف کا ہے۔ وہ جو کام بھی کرتا ہے اس کام میں وہ اللہ کی پسند ناپسند کو اہمیت دیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے رنگ کو اختیار کرنے کا مطلب ہے۔ دوسری بات یہ کہ خودی کے پیچھے نور ہے۔ علامہ اقبال، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ علامہ اقبال کی شاعری کا جواب یا علامہ اقبال خود دیں یا ان کے ایکسپرٹس دیں۔ مجھے کبھی علامہ اقبال کا کوئی شعر سمجھ میں آ جاتا ہے
اور اچھا لگتا ہے تو میں اس پہ سر دھنتا ہوں، ورنہ میں اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا کہ علامہ اقبال کے شعروں کی میں تشریح کروں۔ I am totally flummoxed. آپ نے بڑا مشکل لفظ استعمال کیا ہے۔ As I learn and pay heed to Quran and Deen Islam, more I realize that I know so less. So it makes me a bit apprehensive that isn't it too late and whether I will ever feel a bit accomplished. دیکھیں میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں یہ گزارش کروں کہ میرا بھی یہی حال ہے۔ اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ بڑی ایکسائٹنگ بات ہے کہ ابھی دیر از سو مچ مور ٹو لرن۔ لرننگ از اے بریلینٹ پروسیس، اٹ وڈ نیور اینڈ۔ سو بہت کچھ سیکھنا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ In Tarjuma session, you translated Dabba as Jandar. Is it possible that this coronavirus is the same beast of the earth mentioned in the Quran in Surah An-Naml and also mentioned in the Ahadith as sign of the Day of Judgment? دیکھیں جو سورہ بقرہ میں دابا ہے وہ تو کرونا وائرس نہیں ہو سکتا، اس لیے کرونا وائرس تو ہمارے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وہ تو اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو کیسے میں نے سورج اور چاند کو رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے گردش میں لگا دیا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہوں، ہوائیں پھیرتا ہوں، جہاز پانی میں چلتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کرونا وائرس فٹ نہیں ہوتا۔ رہی بات سورہ نمل کی وہ آیت کہ جس میں دابۃ الارض کا ذکر ہے، تو اس میں جس طرح سے وہ ذکر ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کو اگر ہم چاہیں تو زمین سے ہم کسی جانور کو نکال لیں جو ان سے کلام کرے اور ان کو بتائے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نشانیاں دکھانے میں صلاحیت اور امکان کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں مصلحت یہ ہے کہ ابھی ہم ان کو ان کی فرمائش پر کوئی ویسی نشانی نہ دکھائیں جیسی نشانی دیکھنے کی یہ فرمائش کر رہے ہیں۔ تو وہاں دابۃ الارض کا وہ مطلب ہے ہی نہیں جو ہمارے ہاں بعض دوسرے لوگ لیتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ قیامت کے قریب کوئی دابۃ الارض آئے گا، میں نہیں جانتا۔ آپ سمجھیں کہ یہ میرا ویک پوائنٹ ہے۔ میں قرآن مجید میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ آپ کو قیامت کب آئے گی، اس سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اس بات سے زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے کہ آپ کی موت آنے والی ہے اور آپ اگلی زندگی کی تیاری کریں۔ قیامت کب آئے گی اس میں دلچسپی لیتے تھے وہ کفار کہ جو قیامت کی تیاری کی دعوت کو ٹالنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ بتائیں وہ کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آدھ جگہ پر بس اشارہ کیا ہے ہلکا سا کہ جب یاجوج و ماجوج ہر طرف سے امڈے چلے آئیں گے، اس وقت پھر قیامت آئے گی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ گتھم گتھا ہوں گے اور یاجوج و ماجوج چلے آئیں گے۔ یاجوج و ماجوج سے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے جو تیسرے بیٹے تھے، یعنی ایک حام تھے ایک سام تھے، یہ تو افریکنز اور آپ سمجھے ایشینز اور سینٹرل ایشینز ہیں، ہم آپ تیسرے یہ تھے یافز، گوگ اینڈ میگوگ جن کی اولاد تھی، 2 بیٹے تھے، یہ گورے اور یہ چپٹی ناک والے۔
ان کے بارے میں قرآن میں بیان ہوا ہے۔ مستند احادیث میں ہیں باتیں اور بھی، جن میں سے اونچی اونچی عمارتوں پر ان لوگوں کا فخر کرنا ہے کہ جو پہلے چرواہے ہوا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اگر میں نے گزارش کی کہ وہ قرآن نے اس کو بس سرسری طور پر بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو، نہ کہ اس کے بارے میں اس دلچسپی لو کہ وہ کب آئے گی، مگر ٹیک اٹ ایز مائی ویکنیس۔ لوگ ایسے ہی ادھر ادھر خوار ہو رہے ہیں، دلوں کا سکون تو قرآن مجید میں ہے۔ On the one side, Allah has created enormous universe and everything is in the universe around us and for us, but on the other hand, we do contribute less than a drop in the ocean. Our existence is so minute, invaluable, inconsequential, and we are so helpless in every aspect and domain. Isn't it so unfair on our part? دیکھیں، اب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ کیا کسی چیز کی حیثیت اس کے سائز سے طے ہوگی؟ یعنی مثال کے طور پر ہم انسان ہیں، ہم یقیناً ہاتھی اور جراف، زرافے اور گینڈے کے سائز سے کم ہیں، تو اس لیے ہماری حیثیت کم ہے۔ سائز کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز ہے معنویت، اصل چیز ہے کسی شے میں صلاحیت۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بہت ہی چھوٹی ہو لیکن حقیقت میں بڑی اس کی حیثیت ہو۔ آپ کا یہ جو وائرس ہے سنا ہے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ، انفلوئنس ایسا ہے کہ پوری دنیا کو اس نے نچا دیا ہے۔ سو ایک تو سائز کوئی چیز نہیں ہوتی، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ کہ قرآن مجید کے ایک اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا دنیا کا جو ایک انارمس جو وہ ہے میس، یہ اصل میں را مٹیریل ہے۔ یہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ انہی کو جنت جہنم میں کنورٹ کر دے گا۔ لیٹس ناٹ آلسو forget the fact کہ قرآن یہ کافی کلیئرلی اشارہ کرتا ہے کہ ہماری اس زمین کے علاوہ 6 اور زمینیں بھی ہیں، جس کا غالب امپلیکیشن جس کا یہ ہے کہ وہاں بھی کوئی مخلوق ہے انسانوں کی طرح کی، یا وہاں بھی لائف ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ سو اس طرح کی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، وہ بہت بڑی چیزیں ہیں بھائی، ہیں، ہوں گی۔ سورج بہت بڑا ہے ہم سے، ہماری زمین سے، پتہ نہیں اس کے اور کیا مقاصد ہیں، مگر یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ وہ ہماری خدمت کر رہا ہے۔ سورج نہ ہوتا تو ہم زندہ ہی نہ ہوتے، یعنی اس کی جو تمازت گرمی ہے اگر وہ نہ ہوتی تو ہم سردی میں ٹھٹر کے مر جاتے، زندہ ہی نہ ہوتے، اور اگر سورج ہم سے زیادہ قریب آ جاتا تو ہم جل کے مر جاتے۔ سو سائز مینز نتھنگ، یہ تو معنویت، میننگ فلنس، یہ ہے چیز کہ جو اللہ کے ہاں امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ جو آپ کو بہت بڑا سائز نظر آ رہا ہے، یہ بھی کام آ جائے گا انشاءاللہ، ڈونٹ وری۔ Why did the Prophet ﷺ not know how to read or write at the age of 40? Weren't there many learned people around him? Could you kindly explain? Well, تھے کچھ لوگ، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ غیر معمولی معجزہ آپ کے ذریعے سے برپا کرنا تھا کہ آپ باوجود اس کے کہ نہ لکھ سکتے تھے، نہ پڑھ سکتے تھے، نہ آپ کو شاعری وغیرہ میں کوئی ایسی دلچسپی تھی کہ آپ اس میں شغف رکھتے اور کنٹریبیوٹ کرتے، نہ کوئی خطابت وغیرہ، کوئی اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں تھی، اور اچانک 40 برس کی عمر ایسے ہی گزارتے ہوئے، نہایت اعلیٰ پاکیزہ بااخلاق زندگی گزارتے ہوئے، اچانک آپ کی زبان مبارک سے وہ کلام جاری ہونا شروع ہو گیا کہ وہ کوئی بڑے سے بڑا فلسفی بھی پیش نہیں کر سکتا تھا، شاعر خطیب بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بالکل ایکسٹریم جو ہے نا اس کے حد امکان وہاں تک لے گیا کہ
اللہ اپنے پیغمبر کو پہلے 40 برس لوگوں کو دکھایا کہ وہ لکھ پڑھ بھی نہیں سکتے، تاکہ جس کو قرآن نے کہا نا سورہ عنکبوت میں اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو انکار کرنے والوں کو شک کرنے کی کوئی گنجائش ہوتی، اب تو سرے سے کوئی گنجائش رہی نہیں گئی۔ I'm quite confused about Stone Age when people used leaves to cover themselves, as we know that human race started with Hazrat Adam and Eve. What did they use to cover themselves, and where do we place Stone Age in human history? دیکھیں، میں ان معاملات کو ایسے دیکھتا ہوں کہ میں نے اسٹون ایج نہیں دیکھی، یہ سب امیجنیشن اور اسپیکولیشن ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ لوگوں کا عجیب معاملہ ہے کہ اس کائنات کو دیکھتے ہیں، چاند کو، سورج کو دیکھتے ہیں، ہواؤں کو دیکھتے ہیں، بادلوں کو دیکھتے ہیں، فصلوں کو دیکھتے ہیں، پھلوں کو، پھولوں کو دیکھتے ہیں، انسان کی عقل کو دیکھتے ہیں، ان کو کوئی اس کے پیچھے خدا نظر نہیں آتا، لیکن بہت ہوشیار ہوتے ہیں کہ نہیں آج سے 5000 سال پہلے یہ ہوا ہوگا اور 10,000 سال پہلے یہ ہوا ہوگا۔ کس نے دیکھا بھائی؟ یعنی ایک اندازہ ہے، اس اندازے کو وہ ایسی خوبصورت طریقے سے، ایسی زبردست پریزنٹیشن کے ساتھ، ایسی اعلیٰ کتابوں کے ساتھ، ایسی ڈیزائنز کے ساتھ، ایسی پکچرز کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور پھر فلمز بناتے ہیں کہ آدمی ان کو انٹرنلائز کر لیتا ہے۔ میں ابھی کچھ وہ نوجوانوں سے بات کر رہا تھا، ہمارے یہاں مذہب میں بھی بعض لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ایک بات کو اتنی مرتبہ دہراؤ، اتنی مرتبہ دہراؤ، اتنی مرتبہ دہراؤ کہ لوگ سمجھیں کہ یہی صحیح بات ہے۔ نہیں، خدا تعالیٰ نے اصل میں اس کے بالکل برعکس ہم کو یہ کہا ہے کہ جو سامنے کی چیز ہے اس پہ غور کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو اور پھر نتیجے اخذ کرو، انفرنسز ڈرا کرو۔ کیا ان کا زمانہ تھا؟ آئی ڈونٹ نو۔ اگر اس کو بھی اگر آپ سوچ لیں کہ وہ پتوں سے بھی ڈھانپتے تھے تو کوئی طریقہ ہی ہوتا ہوگا۔ تھوڑا سا یہ بھی امیجن کر لیں کہ ذرا اچھی طرح سے ڈھانپتے تھے، یعنی ایسے کیوں ہم امیجن کریں کہ پتے کچھ چھوٹے ہوتے ہوں گے؟ بٹ آئی ڈونٹ نو، یہ سب امیجنیشن ہے، سب ہم انفرنسز ڈرا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آج کی اگر سائنس کی دنیا ہی پر ہم اکتفا کر کے پیچھے جائیں، جیسے آج سے کوئی 2500 سال 3000 سال کے، تو کہاں امیجن کر سکتے تھے کہ کوئی سلیمان علیہ السلام ہوں گے اور ان کے دربار میں ایک شخص ہوگا جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آئے گا۔ ظاہر ہے کہ کسی آپ سائنسدان سے کہ جو دین کو نہیں مانتا ہے، گپ ہے، اس لیے وہ تو امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہی گپ کہنے والے لوگ خود بیفلڈ ہیں کہ وہ ایکسپلین کریں گے پیرامڈز کیا ہیں جو ایجپٹ میں ہیں۔ دے ہیو نو آئیڈیا کہ اتنے عرصے پہلے اتنی زبردست شاندار ان ایکسپلینیبل بلڈنگ کیسے بن گئی۔ سو گزارش یہ ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم بہت تھوڑا علم دیے گئے ہو۔ جو بات سامنے کی ہے، جو بات سرٹن ہے، اس پر غور کریں۔ جو بات دور کہیں کی ہے اس کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ واٹ ہیپنڈ آئی ڈونٹ نو۔ میں اسی پر حیران ہوتا ہوں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی قصے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی وہ یوں ہوا، آپ نے یوں فرمایا۔ بھائی صاحب، آپ موجود تھے وہاں، آپ اگر کوئی ریلائبل سورس ہے کہ جس کی روشنی میں آپ ایسا سمجھتے ہیں تو اس کو قرآن سنت کی روشنی میں دیکھیں۔ سو بلیو ان، ایکسیپٹ اینڈ تھنک اباؤٹ واٹ از سرٹن اینڈ جسٹ کیپ تھنکنگ اباؤٹ اوکے other things also whenever you get spare time, but don't take it too seriously. When there is a pandemic, can't the Hukmaran enforce closure of mosques even if the ulama disagree when it is endangering lives? Please clarify. یہ تو میں ابھی بیان کر چکا ہوں اپنے آج ہی کے ایک فیس بک میں۔
جس کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں آپ نے مجھے فل ٹاس دیا جس پہ میں شاٹ ماروں. میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ حکمران اس کا حکم دے سکتا ہے، اور علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے سننے والوں کو کہیں کہ حکمران کی بات مانو، اس لیے کہ بہرحال ہم پابند ہیں کہ اس کی بات کو مانیں. کیا تجوید کے بغیر قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہتا. تجوید کے ساتھ یعنی پڑھنا زیادہ بہتر ہے، مگر قرآن کو غلط نہیں پڑھنا چاہیے. ہم قرآن کو غلط پڑھتے ہیں. غلط سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو ہجے ہیں، اس کا جو تلفظ ہے، وہ ٹھیک طرح سے ہونا چاہیے. اس میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں جو لوگ مجھ سے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ وہ لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غلط پڑھیں. میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ لام زبر لا اور لام زبر الف لا، اس میں معنی کا اتنا فرق ہے کہ ایک دوسرے کا الٹ ہے. تو ہمیں ظاہر ہے کہ ایسی چیز نہیں پڑھنی چاہیے ایسے انداز میں کہ جس میں معنی بالکل بگڑ جائیں. لا الی اللہ ترجع الامور، اسی کی طرف تمام امور لوٹنے والے ہیں. لا الی اللہ ترجع الامور، یعنی ایک بھونڈی سی عربی میں ہوگا کہ اس کی طرف امور لوٹنے والے نہیں ہیں. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. واز پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ان آئسولیشن وین گیون پروفٹہڈ؟ آئی ڈونٹ نو. یعنی آئسولیشن میں ظاہر اتنا تو تھا کہ آپ اکیلے تھے، لیکن اس کی تفصیلات کیا تھیں میں نہیں جانتا. ظاہر ہے کہ آپ اکیلے ہوں گے تبھی تو پہلی وحی آئی ہوگی. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں پچھلے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں، وہ اسی لیے کیے ہیں کہ ان کی روشنی میں ہم اس زمانے کو بھی سمجھیں کہ جس میں قرآن نازل ہو رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کرنے کے لیے سب سے پہلی اللہ نے ان کو ان کے خاندان سے الگ کر کے اس جھاڑی کی طرف بلایا کہ جہاں آگ جل رہی تھی. تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جو انفارمیشن سرٹن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سرٹن انفارمیشن کے اوپر اس انفارمیشن کا بھی ایک لبادہ پہنائیں، اوڑھیں، کہ جو انسرٹن ہے، جو ان ریلائبل ہے. اس کے نتیجے میں ہم پکچر پوری کرتے ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو پکچر آپ پوری کرتے ہیں وہ پکچر پتہ نہیں ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے. I have heard some people say that coronavirus is a punishment for our sins. Is the virus a warning from Allah or a punishment or another trial in our lives? نہیں، پنشمنٹ تو صرف رسولوں کے آنے کے بعد ہوتی ہے. یہ تو ایک وارننگ ہے، ایک آئی اوپنر ہے، ایک ویک اپ کال ہے. اور ہر ویک اپ کال، ہر زندگی کی اچھا تجربہ، زندگی میں اچھی انسان کی کیفیات، وہ بھی ایک ٹرائل ہی ہوتی ہیں. ہمارے مشکل یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب زندگی آرام سے گزر رہی ہے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جب زندگی مشکل گزر رہی ہے تو پھر وہ آزمائش ہے. قرآن کہتا نہیں، دونوں ہی آزمائش ہے. اور سیانے کہتے ہیں کہ آرام والی زندگی زیادہ مشکل آزمائش ہے. وائس میسیجز ایکسیپٹڈ پروبیبلی، میرے واٹس ایپ میں تو آ سکتا ہے، یہاں میرا نہیں خیال کہ آ سکتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ اس کی اچھی بات ہے، مجھے آسانی ہوتی ہے. کین یو ایکسپلین اباؤٹ ٹو ہیو فوٹوز آف ڈیسیزڈ آف ڈیڈ باڈی اینڈ ہیونگ فوٹوز آن ڈسپلے آف لوڈ ونز ہو ہیو ڈائیڈ؟ دیکھیں، ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں. فوٹوز، اسٹیچوز، میوزک،
اور بہت ساری چیزیں، ان کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے کہ یہ حرام ہے. اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے. ان کا ذکر حدیثوں میں ہے. حدیثیں اصل میں وہ معلومات ہیں کہ جو مسلمانوں نے جمع کی. قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے محفوظ کیا. سنت وہ عمل ہے جس کو اللہ نے محفوظ کروایا. حدیث وہ انفارمیشن ہے جس کو انسانوں نے جمع کیا. آپ کہیں گے کہ وہ بھی تو اللہ ہی نے کرایا. نہیں، اللہ تعالیٰ اگر کرواتے تو پھر پہلی 2 صدیوں میں، پہلی 4 نسلوں میں قرآن اور سنت کی طرح حدیث بھی ہوتی. چنانچہ جب یہ مسلمانوں نے جمع کیا اور بڑی محنت کی تو ہم اس کو مسترد تو نہیں کریں گے، ہم اس کی قدر کریں گے، لیکن اس کو وہی حیثیت دیں گے جو اس کی حیثیت ہے. اور وہ حیثیت ہے قرآن سنت کے فٹ نوٹ کی. چنانچہ تصویر میں کوئی حرج نہیں ہے، حرج شرک میں ہے. تصویر میں کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم بے حیائی میں ہے. تصویر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جھوٹ میں ہے. چنانچہ تصویر ہو، موسیقی ہو، کوئی اور چیز ہو، اس کو نہ شرک کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ اس کو بے حیائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ اس کو جھوٹ کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ اس کو لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. باقی آپ کی مرضی ہے. یعنی آپ چاہے ڈیڈ باڈی کی تصویر لیں چاہے نہ لیں، اپنا اپنا ذوق ہے. بعض لوگ پسند نہیں کرتے، بعض لوگ کرتے ہیں. اس کا دین شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں جاپان میں رہتا ہوں. میرا سوال ایک ڈبل روٹی کے لیے ہے. ڈبل روٹی کی ریسیپی میں پرندوں کا پر ونگز کا پروسیس کر کے ایک پاؤڈر فارم بنا کے استعمال کیا جاتا ہے. کیا یہ حلال ہے؟ شکریہ. دیکھیں، پرندے کا پر، جو چیز حرام ہے وہ حرام جانور کا گوشت ہے. جانور اگر حلال بھی ہے تو تب بھی وہ حرام ہے اس کا گوشت، اگر اس کو ٹھیک طریقے سے اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو. جو اس کے پر ہیں اگر تو وہ حصہ ہے کہ جو اس کے گوشت کا حصہ نہیں ہے، تو میری اپنی آرڈنری اوپینین میں وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. بٹ آئی کین بی رانگ. میں اس معاملے میں آئی ول بی کیئرفل. اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں تو آپ اوائڈ کریں. مگر میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس میں کوئی اور ایسی گندگی نہیں ہے اور وہ اس کے جسم کا وہ حصہ نہیں ہے کہ جو حصہ اصل میں اس کے گوشت میں شمار ہوتا ہے، بلکہ کوئی اوپر کا حصہ ہے اور اس میں کوئی نیوٹریشنل ویلیو ہے، میری اپنی بہت ہی آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں وہ اصلاً تو حرام نہیں ہونا چاہیے. مگر ٹو بی کیئرفل از آلویز گڈ. کیا حج کینسل کیا جا سکتا ہے ایک وائرس کے خوف سے؟ آپ نے سوال اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ جواب چاہتے ہیں اس طرح والا. وائرس کا خوف اصل میں انسانی جان کا خوف ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ حج کے نتیجے میں ایک انسان کے جو ملیشیا سے آئے گا، وہ ایک انسان کے جو ترکی سے آئے گا،
اس کی موت کا باعث بن جائے گا۔ وہ اپنے ساتھ جو وائرس لے کے آئے گا، تو کیا بات ہے، کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر، یہ محترم مہینہ جتنا محترم ہے اتنی ہی محترم انسانی جان ہے۔ تو ہم کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ ہم انسانی جان کے ضائع ہونے کے امکان سے بے خوف ہو کے اللہ کی عبادت کریں۔ نہیں، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد میں آنے سے روک دیا جب آدمی نے کوئی ایسی چیز کھائی ہوئی ہو کہ جس سے بدبو آ رہی ہو، دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ سو اس معاملے میں احتیاط کرنی ہے۔ آپ نے اس شخص کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی کہ جو ایک ایسے مرض میں مبتلا تھا کہ جو پھیلنے والا تھا، کنٹیجیس تھا۔ اور اسی طرح سے اور بہت ساری سہولتیں ہیں کہ جو ہم کو نماز میں دی گئی ہیں، تو اس لیے ان سب پہ غور کرنا چاہیے اور اس معاملے میں ایکسپرٹس کی رائے کو دیکھنا چاہیے۔ یہ دین کے خلاف نہیں، دین کے منشا کے عین مطابق ہے کہ ہم احتیاط کریں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ مشہور جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اپنے اونٹ کی رسی کو پہلے باندھو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اعقلھا ثم توکل۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔